جانتے ہیں کہ ایک دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں کا ہر ایک شہری کروڑپتی ہے، ایک ایسا ملک جہاں مرنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور جہاں ایک پہاڑ کے اندر پوری انسانیت کا مستقبل طے خانے میں چھپا رکھا ہے۔ آج ہم اس برفانی سلطنت کے وہ راز کھولیں گے جو اسے دبئی اور میکہ جیسے امیر ممالک سے بالکل مختلف بناتے ہیں۔ 18ویں صدی میں ناروے کی اکثریت کھیتی باڑی اور مچھلی پکڑنے پر گزارا کرتی تھی، یہاں تک کہ 18ویں صدی کے آخر تک ناروے کی کل آبادی 9 لاکھ سے بھی کم تھی، کیونکہ زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے فصلیں کم ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بچوں کے مرنے کی شرح بہت زیادہ تھی۔ وہاں پر غریبی اتنی زیادہ تھی کہ 1825 سے 1925 کے درمیان تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے ناروے کو چھوڑ کر امریکہ میں شفٹ ہو گئے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ 1960 سے پہلے تک ناروے کی پہچان صرف مچھلیاں پکڑنا اور سخت سردی تھی، لیکن 1969 کی کرسمس کی ایک رات نے سب بدل دیا۔ سمندر کی گہرائیوں میں تیل کا ایک ایسا سمندر ملا جس نے اس غریب قوم کی تقدیر بدل دی۔ لیکن ناروے نے وہ تیل کا پیسہ اپنی عیاشی میں نہیں اگایا، بلکہ سوورین ویلتھ فنڈ میں ڈالا تاکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ ناروے کی سڑکوں پر نہ تو آپ کو قیمتی گاڑیاں نظر آئیں گی اور نہ بڑے بڑے محل، کیونکہ ناروے کی بنیاد لا آف جینڈ پر ہے، ایک ایسا قدیمی سماجی اصول ہے جو کہتا ہے کہ آپ خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پر دولت کی نمائش کو برا سمجھا جاتا ہے اور وزیر اعظم بھی خود عام عوام کے ساتھ لائن میں لگ کر اپنی کافی خریدتا ہے۔ ناروے کے شہر لانگیربیگن میں آپ مر نہیں سکتے۔ یہ سننے میں مذاق لگتا ہے لیکن حقیقت ہے، کیونکہ شدید سردی کی وجہ سے لاشیں یہاں کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اس برفانی زمین کے نیچے ناروے نے دنیا کا سب سے محفوظ تہہ خانہ بنایا ہے، جہاں لاکھوں بیج محفوظ ہیں تاکہ اگر دنیا ختم ہو جائے تو دوبارہ انسانیت جنم لے سکے۔ ناروے نے خودوں کو فتح نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ رہنا سیکھا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے اندر 24 کلومیٹر لمبی سڑک ہو؟ ناروے نے دنیا کی سب سے لمبی روڈز اور ٹنل بنائی ہیں، لیکن ڈرائیور کی تھکن دور کرنے کے لیے بلیو لائٹس لگائی گئی ہیں۔ ناروے میں پل بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ پرندوں کے راستے نہ رکیں، اور روڈز وغیرہ بناتے وقت جانوروں کے لیے گرین بریجز بنائی جاتی ہیں۔ ناروے صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اصل دولت بینک بیلنس میں نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی تعلیم، صحت اور قدرت کی حفاظت میں ہے۔ 18 سینچری میں پورٹی ریٹ 70% تھا، جو کہ موجودہ ناروے میں 0.5% سے بھی کم ہے۔ لٹریسی ریٹ جو کہ پہلے 20% تھا، اب موجودہ ناروے میں 100% ہے۔ ناروے کا شمار دنیا کے چوتھے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ناروے نے امیر ہونے سے پہلے ہی اپنی عوام کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے 19ویں سنچری میں لٹریسی ریٹ بہت اوپر تک گئی تھی، جس نے آگے چل کر آئل کی ویل کو سنبھالنے میں مدد کی۔